بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل اٹلی کی گورنمنٹ نے اگلے 3 سال کے لیے 4,50,000 لوگوں کو اٹلی میں لانے کے لیے ایک امیگریشن پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ وہ اس امیگریشن پالیسی کا جو کابینہ نے منظوری دی تھی وہ 27 ستمبر کو دی تھی، لیکن جب تک اٹلی کے اندر یہ سسٹم ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد ایک جو آفیشیل گزٹ ہے اس میں جب تک پبلش نہ ہو جائے تب تک وہ ورکیبل نہیں ہوتا۔ تو ابھی یہ آفیشیل گزٹ میں پبلش ہو گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ جو فی الحال بیسک جو انفارمیشن آئی ہے میں آپ کو بیسک انفارمیشن دیتا ہوں، اور موسٹلی جو انفارمیشن ہے وہ ہر سال اسی طرح ہوتی ہے۔ کیوں اٹلی 4,50,000 لوگوں کو اگلے 3 سالوں کے لیے اٹلی میں بلوا رہا ہے؟ آج سے کچھ سال پرانی بات ہے، تقریباً 10-15 سال پرانی بات ہے کہ اٹلی کے اندر انہوں نے قانون شروع کیا، اس کا نام ڈیکریتو فلوسی تھا۔ ڈیکریتو فلوسی کس لیے بنا؟ تاکہ لوگ اللیگلی طور پر اٹلی آنے کے بجائے قانونی طور پر اٹلی آئیں۔ موسٹلی اس وقت جو چیز نوٹ کی گئی تھی کہ اٹلی کے اندر جو موسمی جابز ہیں، جس طرح کھیتی باڑی ہو گئی یا ٹورزم ہو گیا، ہوٹل انڈسٹری میں جب ٹورزم کا سیزن آتا ہے تو ہوٹل انڈسٹری کے اندر کافی لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو ریسٹورنٹس میں ان کو کافی لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بولا کھیتی باڑی کے لیے موسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو پھل فروٹ کی سبزی کو کھیتوں سے جا کے کلیکٹ کر رہے ہیں یا کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی اٹلی میں بہت زیادہ کمی ہوتی تھی اس سیزنز کے اندر۔ تو اس سیزن کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک سے سیزنل لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ جو قانون ہے امیگریشن کا، جس کو آپ ڈیکریتو فلوسی کہتے ہیں، یہ باقی تمام شعبوں میں بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا۔ باقی تمام شعبوں میں اس لیے نہ آیا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کہتے تھے ہمیں بھی چاہیے، جو بوڑھے لوگ چاہیے تھے وہ کہتے تھے جی ہمیں بھی لوگ چاہیے، تو اس طرح یہ پھیلتا پھیلتا کافی شعبوں میں چلا گیا۔ اب ان شعبوں میں جا کے اب یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ سیٹیں ان لوگوں کے لیے بھی رکھی جا رہی ہیں جو کہ آلریڈی اٹلی میں بھی موجود ہیں۔ اب یہ میں باتیں کر رہا ہوں جو پچھلے سالوں میں آئی تھی، اب اس سال میں جو ڈیٹیلز ابھی آنی ہے وہ تفصیل سے وہ ابھی آنی باقی ہے۔ ابھی تک آج 8 تاریخ ہوگی، 8 اکتوبر ہے، فل ڈیٹیلز ابھی تک نہیں ہیں۔ جو بیسک ڈیٹیلز آپ کو آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے اخبار میں بھی یہ خبر پبلش کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سال میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگلے 3 سال کے لیے ایک ہی دفعہ اناؤنس کر دیا، بجائے کہ سال بہ سال وہ اس کو اناؤنس کریں، انہوں نے 3 سال کے لیے اناؤنس کر دیا ہے۔ اب 2023 کے لیے انہوں نے کہا جی 1,36,000 غیر ملکی شہری ہم لیں گے۔ جب 2023 کی بات کرتے ہیں ہم آلریڈی اکتوبر میں ہے، تو وہ تو آلریڈی گزر چکا ہے، لیکن 2023 کا مطلب ہے کہ یہ امپلیمنٹ جا کے 2024 میں ہوگا۔ 2023 کا کوٹا 2024 میں امپلیمنٹ ہوگا، 2024 کا کوٹا 2025 میں، 2025 کا کوٹا 2026 میں امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ 2023 کے لیے 1,36,000 غیر ملکیوں کو بلائیں گے، 2024 کے لیے وہ 1,51,000 غیر ملکیوں کو بلائیں گے، 2025 کے لیے وہ سیٹیں بڑھا کے 1,65,000 کرنے جا رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اٹلی کے اندر ہر سال لاکھوں لوگ اللیگل طریقے سے بھی آتے ہیں، پلس ان کو لیگل طریقے سے بھی لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو چیپ لیبر چاہیے اپنی انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے، اپنے صنعتوں کو آگے لے جانے چاہیے، اپنے کارخانوں کو اور اپنے کھیتی باڑی کے سسٹم کو بھی آگے لے کے جانا چاہیے۔ ورنہ اگر ان کو یہ چیپ لیبر کھیتوں میں نہیں ملے گی تو اٹلی کے اندر جو اناج ہے وہ بہت مہنگا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی مجبوری ہے، وہ کسی پہ ترس کھا رہے ہیں۔ اب اٹلی کے اندر جو چیز ہے کہ انہوں نے کہا جی اپلیکیشن دینے کے لیے انہوں نے 3 مختلف تاریخوں کے لیے اناؤنس کیا ہے کہ آپ ان تاریخوں سے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ 2 دسمبر سے وہ لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جن کا اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ اب یہ معاہدہ کیا ہے اٹالین گورنمنٹ کا؟ اٹالین گورنمنٹ نے کچھ ممالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس ممالک کے موسٹلی لوگ اٹلی کے اندر رہتے ہیں۔ اب معاہدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی پکڑا جائے گا اللیگل آدمی اس ملک کا جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، تو وہ ملک جو ہے جو معاہدہ کرنے والا وہ اٹلی سے وہ اپنے آدمی کو واپس لے لے گا۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جو معاہدہ نہیں کرتے، کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں کہ جب آپ نے معاہدہ کیا اٹلی کے ساتھ کہ آپ اپنے اللیگل آدمیوں کو آپ اٹلی سے واپس لے سکتے ہیں، تو اٹلی اس کے بدلے میں آدمی کا کوٹا ہے، اس سے کم آدمی نہیں لیں گے، اس سے زیادہ آدمی ہم آپ سے لیں گے۔ اب 2 دسمبر سے جن ممالک کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے لیے امیگریشن کی ڈیٹ کھل جائے گی، وہ اس دن سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں البانیہ
الجیریا، بنگلہ دیش، بوسنیا، کوریا، آئیوری کوسٹ، مصر، ایل سلواڈور، ایتھوپیا، فلپائن، گیمبیا، گانا، جاپان، کوسوو، مالی، مراکش، موریشیس، مالدوا لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پاکستان کا نام ہے اس میں بھی غیر موسمی کارکنوں کے لیے جو وہاں پہ سیزنز ورک کے علاوہ وہاں کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی دوسرے لوگ ہیں غیر موسمی جو کارکن ہیں ان کے لیے 4 دسمبر سے 2 دسمبر کا معاہدے والے کے لیے، 4 دسمبر سے دوسرے لوگوں کے لیے جو سیزنل ورکر ہیں جو 6 مہینے یا 9 مہینے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے 12 دسمبر سے اپلیکیشن دینا شروع کر دیں گے۔ اب جیسے میں نے بولا فردر ڈیٹیلز ابھی اس کی آ رہی ہیں، ایگزیکٹ کوٹا کس شہر کو کس صوبے کو کتنا کوٹا ملنا ہے وہ ڈیٹیلز آنا باقی ہے۔ سیزن میں کتنے آدمی ہیں، نان سیزن میں کتنے ہیں، انڈسٹری میں کتنے ہیں، ہوٹل انڈسٹری میں کتنے ہیں، کھیتوں کے لیے کتنے ہیں، یا بوڑھوں کے لیے جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کتنے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیلز ابھی ان کی سیٹوں کی آنی ہے، اور جو سیٹوں کی ڈیٹیلز آئیں گی فردر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اب جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو لوگ اٹلی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کو لازماً کسی کا سہارا چاہیے ہوگا جو اٹلی کے اندر ہوگا۔ جو اٹلی کے اندر ہوگا وہ اپنے مالکوں سے جو بزنس والوں سے یا کھیتوں میں جو ان کے لینڈ لارڈز ہیں ان سے وہ رابطہ میں رہے گا، اور ان سے وہ کہے جی کہ جی ہمارے آدمی کو آپ بلا لیں۔ بعض صورتوں میں یہی سب سے بڑا پرابلم بنتا ہے کہ لوگ پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں، اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں فیس بک میں لوگ کہتے ہیں جی کہ اٹلی کے ویزے اویلیبل ہیں۔ اٹلی کے ویزے کیسے اویلیبل ہیں کہ جب وہ کسی کھیت میں کام کرتے ہیں تو وہ مالک کو یہی بولتے ہیں بھئی آپ کو ایک بندہ چاہیے، ہم آپ کو اپنی جیب سے اتنے پیسے دیں گے، آپ کو بندہ بھی لا کے دیں گے۔ تو اس کو اور کیا چاہیے؟ گوروں کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، راستے ہم ان کو خود سکھا رہے ہیں کہ آپ پیسے بھی لیں اور بندہ بھی کام کرنے کے لیے آپ کو ملے گا، اور آپ کو کیا چاہیے۔ ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے لگا لیتے ہیں لیکن اپنے مستقبل کے لیے یورپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیٹیلز جس طرح میں نے پہلے بولا آنے والی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو اس کے لیے انفارم کر دوں گا۔ جو موسٹلی کیٹیگری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اس میں انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی آتے ہیں، اس کے لیے موسٹلی جو ریسٹورنٹس کے لیے اور ہوٹل انڈسٹری کے لیے اور کھیتوں کے لیے جس کو آپ ایگریکلچر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اٹالین گورنمنٹ کے تعاون سے باہر کے دوسرے ممالک میں اسٹڈی کی ہوتی ہے اور کچھ کورسز کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ آئیں۔ وہ لوگ کو بھی بلا سکتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ جاب کرنا چاہیں، جو مثلا فری لانسر ہوں، یا وہ فیمس آرٹسٹ ہوں، یا وہ سٹارٹ اپ کریٹرز ہوں جو اپنے منصوبے کو بنانا چاہیں، ان کے لیے بھی ایک کوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً وہ بھی کوٹا، ان کے لیے بھی کوٹا ہوتا ہے جو پہلے سے یہاں پہ رہ رہے ہوں، ان کے پاس سیزنل پیپرز ہوں، اور اس سیزنل پیپر کو وہ پرماننٹ پیپروں کے درمیان چینج کرنا جا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو اسٹڈی کا جن کے پاس ویزا ہے اور وہ اسٹڈی کے ویزے کو وہ ورک ویزا میں کنورٹ کروانا چاہ رہے ہوں، ان کے لیے بھی ایک کوٹا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کو ہم ورک ویزے میں بھی کنورٹ کر سکیں۔ اب جو کوٹا کی تعداد ہے میں ایگزیکٹ اس وقت نہیں بتا سکتا کہ اس سال میں کتنی رکھی جائے گی۔ جو پچھلے سال میں رکھے گئی تھی انہوں نے 2000 لوگوں کے لیے رکھا تھا کہ 2000 لوگوں کے پیپر اسٹوڈنٹس کے پیپر ہم چینج کر کے ورک پرمنٹ میں ہم چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد جو 200 لوگ جو دوسرے ممالک کے جو پرمننٹ ریزیڈنٹ ہولڈر تھے ان کو اٹلی میں کنورٹ کروانے کے لیے 200 لوگوں کا کوٹا تھا۔ اس میں بیسیکلی جب یہاں سے آپ کے پیپر نکل آتے ہیں تو آپ امبیسی جا کے وہاں پہ آپ ویزا لگوا لیتے ہیں۔ ویزا لگوانے کے بعد آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اٹلی پہنچ کے اپنے لیے پیپرز کو اپلائی کر دیں جن کو آپ پرمیسو دی سوجورنو بولتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ آپ کے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں، فرسٹ ٹائم آپ کو پیپر نہیں مل سکے تو 1 سال تک آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ایئر آپ پھر اس پہ دوبارہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو ہی ڈیٹیل آئے گی میں آپ کے سامنے فردر ڈیٹیل رکھوں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔